کل عدت کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے۔ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی پر محفوظ فیصلہ کل 3 بجے سنایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ سوال برقرار ہے کہ عمران خان عدت کیس میں سزا معطل ہونے کی صورت میں جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں، کیونکہ فی الوقت عدت کیس کے علاوہ کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے، اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے اور سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں۔ تو بظاہر عدت کیس میں سزا معطل ہونے پر وہ باہر آ سکتے ہیں۔ ساری صورتحال میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب اور اسد قیصر سمیت دیگر اپوزیشن رہنما سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا اور پھر اپنے خطاب کے دوران تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو مشکلات ہیں تو آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ 2018 کے جو جھرلو الیکشن تھے، ہم نے اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ پایہ حقارت سے نہ صرف پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں، تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی لیکن سیاستدان دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جہاں اسپیکر، ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میں جیل میں تھا اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال ہے، وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج چھٹی دے دو۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا۔ میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا ہے۔ عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں آپ چلے جائیں واپس۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ ان کا نہیں، میں نے آج بلائے میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا۔ فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن انڈر ٹرائل قیدی جس کو سزا ملی، اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے۔ زمینوں پر لٹایا گیا، کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوگی۔ آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں، مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات تب ہوگی جب عمران خان باہر آئیں گے، بات تب ہوگی جب ہمارے 180 ممبران باہر آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، بات تب ہوگی جناب اسپیکر جس وقت میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر آئیں گے، جس وقت میرے 180 سیٹ کے ممبران باہر آئیں گے، بات تب ہوگی۔ جہاں ایک طرف وزیر اعظم تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں تو دوسری طرف عمران خان کی رہائی سے متعلق حکومت اسی موقف پر قائم ہے کہ کسی صورت عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو جتنی دیر ہو سکے جیل میں ہی رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان باہر بھی آ جائیں تو کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ عمران خان کے سابق اتحادی شیخ رشید نے آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کے دوران عمران خان کی رہائی سے متعلق کہا کہ کوئی بے وقوف ہی سمجھتا ہوگا کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اس کو یہ رہا نہیں کریں گے، کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے۔ قبر ایک ہے، مردے تین ہے، ریلیف انشاءاللہ سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں اہم اپوزیشن رہنما اور نون لیگ کے سابق اتحادی مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہوگی تو سب کی خیر ہو جائے گی۔ عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے، معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن رہنما ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہاں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو خیر ہو جائے گی۔